Down the ages past, Allah sent His messengers to deliver humankind from darkness to light. That's also the ongoing mission of Islamic Research Foundation, or IRF, spreading the truth of Allah's final message to mankind. Founded in 1991, IRF today offers some of the best services and facilities in the world for presenting an understanding of Islam in an objective and scientific way. Its programs are primarily focused on correcting misconceptions and promoting understanding of Islam. IRF also imparts Dawah training to Da'is to aptly convey the message of Islam. Dr. Zakir Naik, President of IRF, reaching out across countries worldwide, from America to Europe to Africa to Asia to Australia, strives to clarify Islamic viewpoints. He dispels the many media myths and anti-Islamic prejudices propagated the world over by anti-Islamic forces. IRF today is creating a change in the hearts and minds of millions of Muslims and non-Muslims worldwide towards a proper understanding and respect for Islam. Have a question or doubt about Islam and its teachings? Now you know one of the best resource centers to get convincing answers from is Islamic Research Foundation, Mumbai, India. For more information, log on to our website www.irf.net. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اہل کتاب، کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ اور جان بوجھ کر حق کو چھپاتے کیوں؟ تم کہہ دو اے اہل کتاب، آ جاؤ ایک بات کی طرف جو برابر ہے ہمارے تمہارے درمیان، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بھی بندگی نہ کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ مانیں، اور اللہ کے سوا آپس میں بھی ایک دوسرے کو رب نہ مانیں۔ اگر یہ سیدھی بات بھی وہ قبول نہ کرے تو اعلان کر دو کہ گواہ رہو ہم تو حکم کے تابع ہیں، یعنی مسلم ہیں۔ اگر اب بھی تم نہ مانو گے تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل کر لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہ ہوں گے۔ اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ واجب الاحترام، معزز، محترم تو مکرم
ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب و دیگر علماء کرام، معزز سامعین، قبل اس کے کہ بکر کے کلمات ڈاکٹر ذاکر نائک صاحبس متعلق تو نوٹ کریں بیان، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے تقریر برونٹ یس میں یمن کشیر ہندن لوکن when I was in Mumbai, I gave a bird's eye view to Dr. Zakir Naik. کٲشرین لوکن متعلق بالعموم اور بالخصوص یتھ جماعتس کن وابستہ افرادن مجھے یمن پورٕ یقین دیُتمُت. I have assured Dr. Zakir Naik in Mumbai that this قوم is very disciplined. The people of Kashmir are very disciplined in general and the Muslim in particular. اس لیے کہین آواز گژھنہٕ منٛزس مےٚ چھُ یِمن یقین دیُتمُت مےٚ آیہِ وۄنۍ اطلاع دپان چھُ خبر حظ روٗد ما والہِ. I have assured Dr. Zakir Naik that the people of Kashmir, the Muslim of Kashmir loved Islam to the extent of sacrificing their lives, and they have shown it on many occasions. Therefore, if the rain comes, if there are showers, what then? You have to listen and hear Dr. Zakir Naik. If you mean this, if you have come to hear Dr. Zakir Naik, قوت میں کیا ہوا اگر بارش بھی ہوتی ہے کوئی بڑی بات نہیں، تو پھر کیسی عقیدت؟ اور میں نے جس طرح سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو یہاں آنے سے پہلے اپنی اس قوم کا تعارف دیا ہے، میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ کشمیری قوم بہت ہی ڈسپلن، اور کل 2 تقریریں ہوئی ڈاکٹر صاحب کی اسلامیہ کالج کے گراؤنڈ میں اور پھر SKICC کے ہال میں. واللہ ثم واللہ ڈاکٹر صاحب کل سے بہت ہی متاثر ہے، سامنے ہے میرے، میں اللہ کی قسم کھا کر بتا رہا ہوں. آپ پوچھے ڈاکٹر صاحب سے کتنے متاثر ہیں. لیکن آج سب سے بڑی غلطی یہاں لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، لیکن ہمیں یہاں بھی ڈسپلن دکھانا ہے. ہم ضرور ڈاکٹر صاحب کو سنیں گے، لیکن ہم مختصر آپ بھی انہیں سنائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ آپ سے کتنی والہانہ عقیدت رکھتے ہیں. یہ جو مجموعہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ صبح 8 بجے سے یہاں بیٹھے ہوئے آپ کے انتظار میں. ہاں 6 بجے سے لوگ بیٹھے ہوئے آپ کو سننا چاہتے ہیں. ہاں میں نے ان کی نمائندگی کی ہے، اور یہ جو واسطہ ہے یہ واسطہ صرف اللہ رب العزت کے دیے ہے، اس طریقہ کار کی بنیاد پر ہے، جو طریقہ کار، جو کامن منیمم پروگرام ہے پوری امت کا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اسی امت کا ایک حصہ ہے. میں آپ لوگوں کے اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا. البتہ ان سے یہ گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب یہ قوم اس نے ہمیشہ ہر مہمان کی قدر کی ہے، اور ہم جو مسلمان ہیں آج اس کی بنیاد بھی کہ ہم نے اپنے ایک مہمان حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی، جن کی وجہ سے ہم آج مسلمان ہیں، ہم نے اس مہمان کا خیر مقدم کیا کہ انہوں نے ہمیں اسلام کے اس فضل و کرم اور رحمت سے مالا مال کی. یہ قوم اپنے اندر خصوصیات رکھتی ہے، ہم ہر اچھائی کو جذب کرنے والے لوگ. مجھے امید ہے کہ آپ کی تقریر، آپ کے نصائح یہ قوم آج پھر ایک مرتبہ اپنے اندر جذب کر لی. میں اپنی طرف سے اس سارے مجمع کی طرف سے ریاست جموں و کشمیر کے تمام لوگوں کی طرف سے
نہ صرف مسلمانوں کی طرف سے بلکہ پوری اس قوم من حیث القوم میں پوری قوم کشمیر کی طرف سے آپ کو دل کی عمیق گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آپ کا یہاں آنا باعث خیر بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمندر کو کوزے میں بند کر دیا صدر محترم نے، اور ایک انہوں نے فرمایا کہ 6 بجے سے لوگ یہاں دید و دل فرش راہ بنائے بیٹھے ہیں. یہ حقیقت ہے. اگر میں یہ کہوں کہ 5:15 بجے سے ہی تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا. تو میں ڈاکٹر صاحب سے یہ کہہ دوں گا اللہ تعالیٰ نے انہیں جو عظمتیں اور رفعتیں عطا کی ہے، ڈاکٹر صاحب ہم یہ کہیں گے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. نہیں تو ایک نہیں اور کمزور سی شخصیت، تھر تھراتی شخصیت، لیکن اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے تو پھر اس کا جسہ نہیں دیکھتا. ڈاکٹر صاحب اس وقت دعوت و تبلیغ کے میدان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے اس میں خود ان کا کوئی حصہ نہیں. ان سعادت بدوری بازو نیز تانہ بخشت خدای بخشندہ. ڈاکٹر صاحب یہ جو لاکھوں لوگ یہاں دل و دل فرشرا بنائے بیٹھے ہیں، یہ آپ کی ذات کے ساتھ نہیں بلکہ یہ وہ عزت ہے جو اسلام نے آپ کو عطا کی ہے، جو خدا نے آپ کو عطا کی ہے، جو قرآن نے آپ کو عطا کی ہے. آپ خدا سے جڑ گئے، آپ رسول سے جڑ گئے، آپ قرآن سے جڑ گئے. آپ نے دین قیم کے خلاف ہونے والے اعتراضات اور اس پر ہونے والے حملوں کے مقابلے میں دفاع کرنا شروع کر دیا. اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لایا. آپ نے ڈنڈے کی چوٹ ہر بات کا جواب دے دیا. تو اللہ نے آپ کو اتنی عظیم اپنے آپ کو اتنی عظمت دے دی کہ آپ ماشاء اللہ آپ انسانی ابدان کا علاج کرنے والے ایک ڈاکٹر اب ہمارے روحانی امراض کا علاج کر رہے ہیں. آپ سے بڑے بڑے بھی ڈاکٹر یہاں ہیں، بڑے بڑے انجینئر یہاں ہیں، بڑے بڑے علماء یہاں ہیں، لیکن اللہ جس کے سر پر یہ تذکارِ فضیلت رکھنا چاہتا ہے کوئی اس سے چھین نہیں سکتا. ڈاکٹر صاحب ایک بار میں بھی آپ کو دل کی پورے خلوص سے، دل کی عمیق گہرائیوں سے خوش آمدید کرتے ہوئے، مسرت و انبساط کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس لحاظ سے بہت ہی خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ آپ کو پیش کرتے ہوئے جب تاریخ لکھے گی کہ ڈاکٹر صاحب کو کس نے پیش کیا تو نام مجھ ناچیز کا آئے گا. ہمیں بس منتگر کاسد کماشم، وہی یوسف والی اس بوڑھی کا قصہ. بہرحال آسمان اب آلود ہے اور میں ان کے اور آپ کے درمیان نہیں رہنا چاہتا ہوں. ایک اور خوش قسمتی، ڈاکٹر صاحب کا یہ ننھا منا بچہ یہ تلاوت کرنا چاہتا ہے ہونہار بھروا کے چکلے چکلے پار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. عن أبي مرصد الغنوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. It means Abdullah ibn Mas'ud narrated, I heard the Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, do not pray facing towards the graves and do not sit on them. And Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali habbu ilallah qala as-salatu ala waqtiha qultu summa ayyun
قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله متفق عليه. It means Abdullah ibn Mas'ud asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which deed is more available to Allah? Prophet sallallahu alaihi wasallam said, to offer salah at the stated time. I asked then what Prophet sallallahu alaihi wasallam said, to be good to parents. I asked then what Prophet sallallahu alaihi wasallam said, to do jihad in Allah's way. And Usman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. It means Usman radhiyallahu anhu narrated that the Messenger of Allah, peace be upon him, said, the best among you is who learn the Quran and teach it to others. Oh, the moon has come, the day is done, the night has covered up the sun. I stood so often before you to pray, but I wonder, Allah, tell me what did I do today? Did I remember the words of Al-Fatiha? Did I take time to thank you for all that I have? Did I call on you to guide my way? Tell me what did I do today? I whisper to you as I made ruku, Subhana Rabbi Al-Azim. Did I turn to you and did I obey? Oh Allah, tell me what did I do today? Sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. I bow to you, the face in dust, Subhana Rabbi Ala. But was my fate bright or great? Oh Allah, tell me what did I do today? Did I use my time? Did I use my mind? If I search my heart, what will I find? The light of the gangster glimmering way. Oh Allah, tell me what did I do today? 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 Thank you. तुम सलामत रहो हजार बरस, तुम सलामत रहो हजार बरस, हर बरस के हूँ दिन 50,000. तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब अन तशरीफ तो अत दौरान कर गुजारिश यमन दोस्तन या बुजुर्गन का सवाल करना सिल्पी पर सोचन तम लिखित स्टेजस पे तो यूता मौका पत मिले तम हिसाब दिन डॉक्टर साहब जवाब. जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब. अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन. अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना क़सादहा व मसाकिनु तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्री वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे अजीज भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि अक्सर मैं तकरीर सिर्फ अंग्रेजी में ही करता हूं, लेकिन क्योंकि मौलाना शौकत अहमद साहब ने मुझसे इसरार किया कि भले आप सारे तकरीर अंग्रेजी में कीजिए कश्मीरी में, लेकिन कम से कम एक तकरीर उर्दू में कीजिए. मेरी उर्दू कुछ फसी नहीं है, वो बम्बई की उर्दू है, तो मैं माजर चाहता हूं. मैं लखनऊ की उर्दू नहीं बात करता हूं और मेरी तालीम अंग्रेजी में हुई है, इसीलिए इस तकरीर में कई गलतियां करूंगा मैं, तो उसके लिए माजरत चाहता हूं. हर तकरीर में भले अंग्रेजी या उर्दू में हो, जितनी भी गलतियां हैं वो मेरी तरफ से और शैतान की तरफ से, और सारी हक की बात जो निकलती है वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है. लेकिन खुसूसन क्योंकि ये तकरीर उर्दू में है,
اس کے لیے میں واضح کرنا چاہتا ہوں تقریر کے شروع میں کہ کافی غلطیاں ہونے والی ہے اردو زبان میں، تو آپ اس کو نظر انداز کیجئے، اور تقریر کا جو مقصد ہے اسے اگر آپ دھیان دیں گے اور غلطیاں کو نظر انداز کریں گے تو انشاءاللہ اس تقریر کا کچھ مقصد حل ہوگا انشاءاللہ۔ آج کی اس تقریر کا موضوع ہے دعویٰ یا ہلاکت۔ پہلے ہم یہ سمجھ لیں دعوت کسے کہتے ہیں، دعویٰ یا دعوت کسے کہتے ہیں۔ ہم لوگ جو اردو زبان یا ہندی زبان جانتے ہیں، جب بھی ہم یہ لفظ دعوت سنتے ہیں فوراً ہمارے دماغ میں بریانی یا پلاؤ آتا ہے۔ دعوت یا دعویٰ کے معنی بریانی یا پلاؤ نہیں ہے، دعویٰ کے معنی ہے بلانا، اور دعوت صرف غیروں کو دی جاتی ہے، اپنوں کو نہیں۔ اور آج ہم کھانے کے دعوت کے بارے میں ذکر نہیں کرنے والے، ہم ذکر کرنے والے ہیں دعوت الاسلام، دین الحق، اسلام کی طرف بلاوا۔ عام طور پہ یہ لفظ دعوت جب بھی کوئی مسلمان اسلام کے بارے میں بات کر رہا ہے، بھلے وہ غیر مسلمان ہو یا مسلمان سے بات کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں دعوت۔ لیکن خصوصاً ہم جب کہتے ہیں، جو صحیح لفظ ہے، جب ہم غیر مسلمان سے بات کرتے ہیں، ہم غیر مسلمان کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، صحیح معنی میں اسے کہتے ہیں دعوت، کیونکہ دعوت صرف غیروں کو دی جاتی ہے، اپنوں کو نہیں، گھر والوں کو دعوت نہیں دی جاتی۔ تو اسی لیے جب ہم غیر مسلمانوں سے اسلام کی بات کرتے ہیں، اسے اسلام کی طرف بلاتے ہیں، اس کا صحیح لفظ ہے دعوت۔ اور جب ہم مسلمانوں سے اسلام کی بات کرتے ہیں، اس کا صحیح عربک لفظ ہے اصلاح۔ اصلاح کے معنی ہوتی ہے مرمت کرنا، سدھارنا۔ ہم جب مسلمان کو اسلام کے بارے میں اور علم اسے دیتے ہیں تو صحیح عربی لفظ ہے اصلاح۔ اور جب ہم غیر مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اسلام کی طرف آؤ، اسے کہتے ہیں دعویٰ۔ میں نے اس تقریر کے پہلے ایک آیت کی تلاوت کی جو سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں سے ہے، اور سورہ توبہ سورہ نمبر 9 سارے قرآن مجید میں سب سے سخت سورہ ہے۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 سارے قرآن مجید میں سب سے سخت سورہ ہے؟ کیونکہ یہ ایک واحد سورہ ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں شروع ہوتا ہے، ورنہ قرآن مجید میں ہر سورہ کے پہلے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمت والا ہے۔ لیکن سورہ توبہ کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ مثال کے طور پہ اگر آپ اپنی اہلیہ، اپنے بیوی یا اپنی والدہ کے ساتھ شری نگر میں دال لیک کے قریب اگر آپ چل رہے ہیں، دال لیک کے بازو کی سڑک پہ سے چل رہے ہیں، اور وہاں سے ایک لفنگا، ایک بدماش آپ کی اہلیہ یا آپ کی والدہ کا ہینڈ بیگ چھین کے بھاگ جاتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کا پیچھا کریں گے، اور جب آپ اسے پکڑیں گے آپ نہیں کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نہیں کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کہیں گے اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ دے دو نہیں تو میں گردن توڑ دوں گا، اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ دے دو نہیں تو منہ پھوڑ دوں گا۔ آپ موضوع پہ ڈائریکٹ آئیں گے، فوراً آئیں گے۔
آپ السلام علیکم نہیں کہیں گے, آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہیں گے, آپ موضوع پہ فوراً آئیں گے. بھائی صاحب میرے اہلیہ کا ہینڈ بیگ دے دو ورنہ گردن توڑ دوں گا. اے بھائی صاحب میری اہلیہ کا ہینڈ بیگ دے دو نہیں تو ٹانگ توڑ دوں گا. آپ موضوع پہ فوراً آئیں گے. اسی طریقے سے جب آپ سورہ توبہ پڑھیں گے, پہلی چند آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ ایک صلح تھی, ایک سمجھوتا تھا مسلمان اور مکہ کے مشرکوں کے بیچ. مکہ کے مشرکوں اور مسلمان کے بیچ ایک صلح تھا, ایک سمجھوتا تھا. اور یہ سمجھوتا, یہ صلح ایک طرفہ مشرکوں نے توڑ دیا. اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے آیت نمبر 5 میں, اور انہیں خبردار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے مشرکوں سے اگر آپ 4 مہینوں میں نہیں سدھر جاؤں گے نہیں تو اعلان جنگ. اللہ تعالیٰ کہتے مشرکوں سے آپ نے صلح توڑ دی, اگر آپ 4 مہینے میں نہیں سدھرو گے تو اعلان جنگ. اور جب اللہ سبحانہ و تعالی مشرک کو خبردار ہو رہے ہیں, انہیں چیتاونی دے رہے ہیں, انہیں وارننگ دے رہے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ضرورت نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی موضوع پہ ڈائریکٹ فوراً آ جاتے ہیں. اسی لیے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سورہ توبہ سارے قرآن مجید میں سب سے سخت سورہ ہے. اور اس تقریر کے پہلے میں نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24 کی تلاوت کی. جب اللہ سبحانہ و تعالی آیت نمبر 24 پہ آتے ہیں, اللہ تعالیٰ اب ہم مسلمانوں سے مخاطب ہیں, اب ہم سے کہہ رہے ہیں, وہاں کہہ رہے تھے مشرکوں سے. آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کل ان کان آباؤکم, کہو اگر وہ تمہارے والد ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے کل ان کان آباؤکم, کہو چاہے وہ تمہارے والد ہوں, وہ ابناؤکم تمہارے بیٹے ہوں, وہ اخوانکم تمہارے بھائی ہوں, وہ ازواجکم تمہارے بیویاں ہوں, اہلیہ ہوں یا شوہر ہوں, وہ عشیرتکم یا تمہارے رشتہ دار ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہے وہ تمہارے والد ہوں, تمہارے بیٹے ہوں, تمہارے بھائی ہوں, تمہارے بیویاں ہوں یا شوہر ہو یا تمہارے رشتہ دار ہو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا, جو آپ نے جائیداد کمائی ہے اپنے زندگی میں, جس کی آپ تجارت کرتے ہیں, جو تجارت میں آپ کو ڈر ہے, خطرہ ہے کہ کمی ہوں گی, جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ کے والد سے, آپ کے بیٹوں سے, آپ کے بھائیوں سے, آپ کے بیویوں سے, آپ کے شوہر سے, آپ کے رشتہ داروں سے, آپ کی جائیداد سے. آپ کو ڈر ہے, خطرہ ہے اپنے تجارت کا, آپ کو ڈر ہے جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ, اگر آپ ان 8 چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں, اللہ سے زیادہ, اللہ کے رسول سے زیادہ, اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ, اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ کو ان 8 چیزوں سے آپ کے والد, آپ کے بیٹوں, آپ کے بھائیوں, آپ کے بیوی اور شوہر, آپ کے رشتہ دار, آپ کی جائیداد جو آپ نے اکٹھا کی, آپ کی تجارت, آپ کے گھر, اگر ان سب چیزوں سے آپ کو زیادہ محبت ہے, اللہ سے زیادہ, اللہ کے رسول سے زیادہ, اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فتربصوا, ٹھہرو, رک جاؤ. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتربصوا, رک جاؤ, اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں؟
مثال کے طور پہ اگر ایک اسکول میں ایک بڑا طالب علم ایک چھوٹے طالب علم کو پریشان کر رہا ہے اور وہ چھوٹا طالب علم بڑے طالب علم سے کہتا ہے ٹھہرو میں میرے بڑے بھائی کو بلاؤں گا، اور اس کا بڑا بھائی اس علاقے کا سب سے بڑا گنڈا ہے، تو جب چھوٹا طالب علم بڑے طالب علم سے کہتا ہے ٹھہرو، وہ ایکچولی اسے کہہ رہا ہے بھاگ جاؤ، سدھر جاؤ ورنہ میں تم کو سبق سکھاؤں گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے فتربصوا، ٹھہرو، رک جاؤ، حتی یأتی اللہ بامری، جب تک اللہ سبحانہ و تعالی اپنا ڈیسیشن، اپنا پیغام آپ تک نہیں پہنچائیں گے، جب تک اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ہلاک نہیں کرتے، جب تک اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو برباد نہیں کرتے۔ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ سبحانہ و تعالی فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ کو ان 8 چیزوں سے آپ کے والد، آپ کے بیٹے، آپ کے بھائیوں، آپ کے شوہر اور بیویاں، آپ کے رشتہ دار، آپ کی جائیداد، آپ کی تجارت، آپ کے گھر، ان سب چیزوں سے زیادہ محبت ہے اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھہرو، آپ لوگ سدھر جاؤ، نہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو برباد کر دیں گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہلاک کر دیں گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق لوگ کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد میں، سورہ نمبر 47 آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر آپ اپنے ذمہ داریوں سے بھاگو گے، آپ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے کے آئیں گے اور وہ آپ کی طرح نہیں ہوں گے۔ اگر آپ اپنے ذمہ داریوں سے بھاگیں گے، ذمہ داریاں نہیں نبھائیں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے، وہ اگر آپ بات نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے کے آئیں گے جو آپ کی طرح نہیں ہوں گے۔ یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جو لوگ باقی لوگ کو نیچے دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ لوگ کو نیچے سے اٹھا کے ان کے سر پہ بٹھاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے یہود لوگ کو چنا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا کلام یہودوں پہ نازل کیا تھا، جوز لوگ پہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ جمعہ میں، سورہ نمبر 62 آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہود کو کلام بھیجا تھا، لیکن وہ لوگ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانی۔ ان کی مثال گدھوں جیسی ہے جس کے اوپر کتاب لاد دی گئی ہے اور وہ سمجھتے نہیں۔ اور یہ یہود عربوں کو نیچے دیکھتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے، قرآن مجید کے ذریعے، یہ عرب جو جاہل قوم تھی انہیں الحمدللہ دنیا کا سرتاج بنایا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کہتے یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے، اپنے ذمہ داریاں نہیں نبھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے کے آئیں گے جو آپ کی طرح نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ فرماتے آپ لوگ، اللہ تعالیٰ مسلمان سے کہتے آپ سارے امہ میں سب سے بہترین امہ ہیں، سارے لوگوں میں، سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، آپ ساری انسانیت میں، آپ مسلمان سب سے بہترین امہ ہیں۔ جب بھی آپ کو کوئی عہدہ ملتا ہے، آنر ملتا ہے،
پوسٹ ملتا ہے اس آنر کے ساتھ، اس عہدے کے ساتھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہے. جتنا اونچا عہدہ اتنی زیادہ ذمہ داریاں. مثال کے طور پہ ایک اسکول میں ایک پرنسپل کا عہدہ ٹیچر سے زیادہ ہے، ایک ٹیچر کا عہدہ ایک کلرک سے زیادہ ہے. اسی طریقے سے ایک پرنسپل کی ذمہ داریاں ایک ٹیچر سے زیادہ ہے، ایک ٹیچر کی ذمہ داریاں کلرک سے زیادہ ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، او مسلمانوں آپ سب سے بہترین امہ ہیں سارے جہاں میں، کیا ہمارے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ ذمہ داریاں کا ذکر اسی آیت میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم سب سے بہترین امہ ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور لوگوں کو برائی سے نہیں روکیں گے تو ہم مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں، ہم خیر امہ کہنے کے لائق نہیں ہیں. یہ فرض ہے ہر مسلمان کا کہ وہ اسلام کی دعوت ان تک پہنچائے جو لوگ کو اسلام کا علم نہیں ہے. ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ غیر مسلمانوں تک اسلام کی دعوت پہنچائے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک امت وسط بنایا ہے، ایک بیچ کی امت، تاکہ ہم غیروں کو دعویٰ دے اور ان پہ گواہ بنے، اور ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ گواہ بنے. میں جب بھی یہ سوال پوچھتا ہوں مسلمانوں سے، سارے جہاں میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سارے جہاں میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے. ماشاءاللہ. آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھئے کہ آپ سب سے زیادہ محبت سارے جہاں میں کس سے کرتے ہیں، اور وہ کہیں گا اللہ سے. ہم اللہ سے اپنی والدہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ بے شک کرتے ہیں. اپنے والد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنے بچے سے زیادہ محبت کرتے کہ نہیں؟ ہم کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے. ماشاءاللہ. اپنے والدہ سے زیادہ، اپنے والد سے زیادہ، اپنے بیویوں سے زیادہ کرتے کہ نہیں؟ بے شک کرتے ہیں. میں آپ کو سوال پوچھنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک دن اپنے گھر سے اپنے کام کے لیے نکل جاتے ہیں اور آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ کو گالی دیتا ہے بنا وجہ، آپ کا پڑوسی آپ کے والدہ کو گالی دیتا ہے، بری بات کہتا ہے. آپ جب شام میں واپس لوٹیں گے اور آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے پڑوسی نے بنا وجہ آپ کی والدہ کو گالی دی، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ پیٹیں گے. کیا کریں گے؟ سر توڑ دیں گے. کیا کریں گے؟ دانت توڑ دیں گے. کیا کریں گے؟ اگر کوئی پڑوسی نے بنا وجہ آپ کے والدہ کو گالی دی تو آپ کیا کریں گے؟ جنگ کریں گے. کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ جنگ کریں گے. ایک بھائی صاحب کہہ رہا ہے کہ میں اس کے منہ توڑ دوں گا، ایک بھائی صاحب کہتا ہے کہ میں اس کے دانت توڑ دوں گا، ایک کہتا ہے کہ میں جنگ کروں گا. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے والدہ سے محبت کرتے ہیں. آپ کہیں گے یہ پڑوسی کی جرت کیسی کہ اس نے میری والدہ کو گالی دی. آپ اس کو سبق سکھائیں گے کہ نہیں؟ بے شک. اگر
آپ کے پاس خود کے پاس طاقت نہیں ہے تو اب کیا کریں گے؟ بھاڑے سے لوگ کو لے کے آئیں گے, لیکن سبق سکھائیں گے. سکھائیں گے کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ بالکل, کیونکہ ہم اپنے والدہ سے محبت کرتے ہیں. اگر کوئی ہماری والدہ کو بنا وجہ گالی دیتا ہے, ہم اس کا سر پھوڑ ڈالیں گے, دانت توڑ ڈالیں گے, اس کی جان لے لیں گے. اگر ہمارے پاس خود کے پاس طاقت نہیں ہے تو ہم لوگوں کو بھاڑے پہ لے کے آئیں گے, لیکن اس کو سبق سکھائیں گے. سکھائیں گے کہ نہیں؟ بے شک. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے والدہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, سورہ مریم میں, سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 to 92, اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. ان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا, ان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دی. اور اللہ فرماتے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ. اگر آسمان کو احساس ہوتا تو آسمان پھٹ اٹھتا. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ, یہ زمین کھل پڑتی. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا, اور یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس آسمان کو ذرا بھی احساس ہوتا, ذرا بھی فیلنگز ہوتے, ذرا بھی سمجھ ہوتی, اگر کوئی کہتا کہ اللہ نے بیٹا جنا, یہ آسمان پھٹ اٹھتا, یہ زمین کھل پڑتی, یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر پڑتا. لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہر روز ہمارے غیر مسلمان بھائی, ہمارے عیسائی بھائی, ہمارے ہندو بھائی ہر روز کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا, اور اب مسلمان منہ بھی نہیں کھول سکتے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, اللہ کو اپنی والدہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہتے ہیں, لیکن کیا صحیح حقیقت میں کرتے ہیں؟ جب ہمارے والدہ کو کوئی گالی دیتا ہے تو ہم کو اس کا سر توڑنا ہے, اس کے دانت توڑنا ہے, اس کی جان لینا ہے. ہر روز ہمارے غیر مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا, اور ہم مسلمان منہ بھی نہیں کھول سکتے. میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کی جان لو, میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کے دانت توڑو, میں نہیں کہتا ہوں کہ انہیں مارو, کم از کم اپنا منہ تو کھولو. کیا ہو گیا مسلم امہ کو؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا, اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بری گالی دی. ہر روز ہمارے آفس میں, ہمارے اسکول میں, ہمارے یونیورسٹیز میں, ہمارے کام کرنے کی جگہ پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا. ساری دنیا میں آپ گھومو, ہمارے غیر مسلمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا, اور ہم ہمارا منہ بھی نہیں کھول سکتے. ان کو سدھارنے کی بات تو دور رہی, ہم جا کے ان کا ساتھ دیتے ہیں. اور جب کرسمس نصارے لوگ کا ایک تہوار ہے, جب کرسمس ہوتا ہے تو کئی مسلمان جا کے کرسچن لوگ سے کہتے ہیں میری کرسمس. آپ کو پتا ہے جب آپ میری کرسمس کہتے تو کیا کر رہے؟ آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعوذ باللہ 25 دسمبر کو بیٹا جنا. آپ جب کہتے ہیں میری کرسمس, یہ کرسچن لوگ, یہ نصارہ لوگ, یہ 25 دسمبر کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اپنے بیٹے کو جنا. نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جنا ہوا بیٹا ہے, اور وہ 25 دسمبر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جنم دیا. اور ہم جب کہتے ہیں میری کرسمس, سدھارنے کی بات تو دور رہی, ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا.
کیا ہوگا میں مسلم امہ کو جب ہمارے ہندو دوست ہمیں بلاتے ہیں کوئی تہوار کے لیے. اور ہمارے مہاراشٹر میں ایک بہت فیمس مشہور تہوار جو اب بھی چل رہا ہے وہ ہے گنیش چترتھی. آپ جانتے ہیں گنیش کو؟ گنیش چترتھی, گنپتی جانتے؟ گنپتی کو نہیں جانتے؟ کشمیر میں گنپتی نہیں بناتے, لیکن جہاں سے میں آ رہا ہوں مہاراشٹر سے اور باقی علاقوں میں ہندوستان میں ایک تہوار ہے جسے کہتے ہیں گنیش چترتھی, گنپتی. اگر کوئی ہندو دوست میرا مجھے اس تہوار کے لیے بلاتا ہے اور پرساد دیتا ہے, عام طور پہ ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ پرساد کھانا حرام ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کم از کم 4 جگہ واضح طور میں فرمائے ہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ, آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت, خون, خنزیر اور وہ کھانا جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے. جو بھی کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ حرام ہے. لیکن جب ہمارے ہندو دوست ہمیں بلاتے پوجا کے لیے اور جب پرساد پیش کرتے ہیں ہم اس کا دل نہیں توڑنا چاہتے ہیں, تو ہم کیا کرتے؟ ہم بسم اللہ بول کے کھا لیتے. کل ہم بسم اللہ بول کے شراب پئیں گے, پرسوں بسم اللہ بول کے خنزیر کا گوشت کھائیں گے. کیا ہوگا میں مسلم امہ کو ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. ہم ہمارے غیر مسلمان دوست کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں کہوں گا کہ میں پرساد نہیں کھاؤں گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. ہم کو ہمارے غیر مسلمان کے دوستی زیادہ محبت ہے اللہ سے زیادہ. ہم ہمارا منہ بھی نہیں کھول سکتے. اسلام کی دعوت دینا بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کس طریقے سے دعوت دی جانی چاہیے. جیسے میں کہہ رہا تھا, مثال کے طور پر اگر بمبئی میں کوئی ہندو میرا دوست مجھے اگر گنیش کی پوجا کے لیے بلائیں گا اور مجھے پرساد دیں گا تو میں ایک آسان سا سوال اسے پوچھوں گا. میں اس سے پوچھوں گا یہ گنیش کون ہے, یہ گنپتی کون ہے؟ تو وہ ہندو دوست مجھ سے کہیں گا کہ یہ گنیش جو ہے وہ ہمارا بھگوان ہے, وہ شیوا بھگوان کا بیٹا ہے, بھگوان شیوا. اور یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ گنیش بھگوان شیوا بھگوان کا بیٹا ہے. اور ایک دن جب بھگوان شیوا اپنے گھر کے باہر نکلتے ہیں, ان کی بیوی پاروتی اپنے جسم سے میل نکالتی ہے اور ایک بیٹا بناتی ہے, اور وہ کہتی ہے اس بیٹے سے کہ گھر کے چوکٹ پہ کھڑے رہو, گھر کے دروازے کے باہر کھڑے رہو اور کسی کو بھی گھر میں آنے مت دینا, میں آرام فرما رہی ہوں. تو اس کا بیٹا گھر کے باہر جاتا ہے اور دروازے پہ کھڑے ہو جاتا ہے. کچھ دیر بعد بھگوان شیوا واپس اپنے گھر پہ لوٹتے ہیں, اور جب گھر میں داخل ہونے جاتے ہیں اس وقت ان کا بیٹا انہیں روک دیتا ہے اور کہتا ہے آپ اس گھر میں نہیں جا سکتے, آپ داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ میری ماں آرام فرما رہی ہے. شیوا تیش میں آ کے اپنے بیٹے کی گردن اڑا دیتے. تو میں کہوں گا میرے ہندو دوست سے, آپ کا بھگوان اپنے بیٹے کو نہیں پہچان سکا, کل جب میں مشکل میں رہوں گا تو مجھے کیسا پہچانیں گے؟ اور یہ ہندو دوست آپ سے کہیں گے, آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں. اور یہ کہانی آگے بڑھتی ہے کہ بھگوان اپنے بیٹے کا سر اتنا دور اڑا ڈالتے کہ واپس نہیں لے کے آ سکتے, تو لوگوں سے کہتے کہ پہلے جانور جو نزدیک میں آئیں گا آپ کے, اس کی گردن اڑاؤ اور میرے پاس لے کے آؤ. تو پہلا جانور جو ان کے سامنے آتا ہے وہ ہے ہاتھی. تو وہ ہاتھی کی گردن اڑاتے اور شیوا کے پاس لے کے آتے, اور بھگوان شیوا اپنے بیٹے کے سر پہ لگاتا ہے اور وجود میں آتا ہے گنپتی, ایک لڑکا جس کے سر کی جگہ ہے ہاتھی کا سر.
मैं कहूँगा अब इसको भगवान मानते, मेरा दोस्त कहेगा अरे जाने देना जाकिर, ये तो कहानी है। अरे लेकिन ये आपका भगवान है क्या? अरे जाकिर जाने देना, ये तो सिर्फ कहानी है। मैं कहूँगा आप मुझे साबित करके दिखाओ कि गणेश भगवान है और मैं प्रसाद खाऊंगा, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह के नाम का खाना मैं खा सकता हूँ। बोलेगा जाने देना जाकिर, ये छोड़, कहानी है ये सिर्फ मेरे मजहब में। मैं कहूँगा नहीं, मुझे साबित करके दिखाओ, अभी मैं उसके पीछे भागूंगा। और ये बहुत आसान है, हमें किसी भी गैर मुसलमान के खुदा को गाली नहीं देना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में, आप वो लोगों जिनकी वो पूजा करते हैं, जिन लोगों की वो अल्लाह के अलावा पूजा करते हैं, उनको आप गाली मत दो। जिन लोगों की वो पूजा करते हैं, इबादत करते हैं अल्लाह के अलावा, उन लोगों को आप गाली मत दो, नहीं तो जहालत में वो लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला को गाली देंगे। तो हमें गैर मुसलमानों के भगवान को गाली देना हराम है। तो हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, सिर्फ पूछना चाहिए ये कौन है, और वो हिंदू या वो गैर मुसलमान अपने आप अपना काम करेगा। आपको उन्हें बुरा भला नहीं कहना चाहिए, इस्लाम में इजाजत नहीं है। लेकिन ये तो पूछ सकते कौन है ये, आपका गणेश कौन है, आपका भगवान कौन है? मुंह तो खोलो। हम मुंह खोलने से डरते हैं। और मैं जिस शहर में से आ रहा हूं, बंबई, आपको शायद पता होगा उसकी फिजा कैसी है, पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये गैर मुसलमान मेरी और इज्जत करते हैं। ये गैर मुसलमान जब मैं जाता हूं मेरी और इज्जत करते हैं। जब मैं जाऊंगा एयरपोर्ट के थ्रू, देखिए ओ जाकिर साहब आए, वो इमीडिएटली ग्रीन चैनल के थ्रू जाने देंगे। जब मैं जाता हूं दुकान पे डिस्काउंट देते, कुछ लोग फ्री भी देते। अल्लाह की बात करने से किससे डरना, हक की बात करने से क्यों डरना? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 120 में, वलन तरदा अनकल यहूदू वलन नसारा हत्ता तत्तबियु मिल्लतहुम। ये यहूद और नसारा आपसे कभी भी खुश नहीं रहेंगे जब तक आप उनका मजहब नहीं कबूल करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 111 में, वकालू लै यदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हुदन व नसारा। अल्लाह ताला फरमाते हैं वकालू लै यदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हुदन व नसारा। वो लोग कहते हैं, यहूद और नसारा, आप मुसलमान लोग कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे। आप कितनी भी अच्छाइयां करो, हर रोज सलाह पढ़ो, नमाज पढ़ो, हज के लिए जाओ, रमजान में रोजा रखो, ज़कात दो, आपके पेशानी पे नमाज के दाग हो, तब भी आप जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक आप यहूद या नसारा नहीं बनेंगे। अल्लाह ताला फरमाते तिल्का अमानियुहुम, ये बकवास है बकवास। कुल, उनसे कहो, हा तुबरानकुम, आप अपना सबूत पेश करो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हो। अल्लाह ताला फरमाते जब भी कोई भी बड़े बड़े डींगे मारता है, बड़ी बड़ी बात कहता है, उनसे कहो कुल हा तुबरानकुम, आप अपना सबूत पेश करो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हो। और ये ईसाई लोग ने, क्रिश्चियन लोग ने अपना सबूत, अपना बाइबल, कहते किताबुल मुकद्दस, बाइबल को 2000 से ज्यादा जबानों में पेश किया है। वो कहते हैं मेरी बाइबल ये कहती है, मेरी बाइबल वो कहती है, मेरी बाइबल ये कहती है, मेरी बाइबल वो कहती है। हमें क्या करना चाहिए? बाइबल को पूरा चाट लेना चाहिए। जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल हाथु बुरहानकुम, उनको अपना सबूत पेश करने कहो। जब सबूत पेश करते तो क्या